عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ، جو ملک میں اس وقت ہو رہا ہے آئینی ترامیم کو لے کر جو ایک بھونچال آیا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کا تو شہباز شریف کو بھی نہیں پتا، باقی تو بڑی دور کی بات ہے کہ نون لیگیوں کو پتہ ہے نہیں پتہ ہے، پیپلز پارٹی والوں کو پتہ ہے نہیں پتہ ہے، ایم کیو ایم والوں کو پتہ ہے نہیں پتہ، پتہ کس کو ہے اگر شہباز شریف صاحب کو نہیں پتہ؟ میں تو اس بنیاد پہ کہتا ہوں کہ آئینی ترمیم کو معمولی چیز نہیں ہوتی، یہ بڑی سوچ سمجھ کر کی جاتی ہے، اور اس میں سب سے پہلے وزیر اعظم جو ہے وہ اسمبلی میں آ کر کہتا ہے کہ یہ ترمیم میری جماعت لا رہی ہے یا یہ کولیشن لا رہی ہے، اور یہ اس کے مقاصد ہیں، یہ بل لے ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے اور لمبی بحث ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے آئینی ترمیم جو ہوتی ہے اس کو پاس کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، کنسنسس ہوتا ہے۔ جی جی، بلکہ جب بھی آپ آئینی ترمیم اس قسم کی کریں گے جو کنٹروورشل ہو، جس میں اپوزیشن ساتھ شامل نہ ہو، تو اس سے پہلے جو ترامیم ہوئی ہیں اپوزیشن کو ملا کر ہوئی ہیں، جی جی، چاہے وہ 18ویں ترمیم تھی 25ویں ہو، تو آپ تو عوام کے سامنے رکھنے کو تیار نہیں ہیں، اس کے مطلب دال میں کچھ کالا ہوا نا، آپ کو چھپا رہے ہیں، پوری دال کالی لگے نہیں پھر کوئی کالی دال ہے، پھر مطلب کالی دالیں ہوتی، تو عوام کو دکھا تو دیں، میں صرف یہ کہتا ہوں عوام کے سامنے رکھ دیں، ان کی رائے سن لیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، ٹی وی پروگرام پر بات ہوگی، بار کاؤنسل میں بات ہوگی، چیمبرز میں بات ہوگی، عوام بات کریں گے، ایڈیٹوریلز آئیں گے، اس کے بعد آئینی ترمیم کریں، کیونکہ آئینی ترمیم تو حکومت کے بہت عرصہ بعد تک جاری رہے گی۔ لیکن جو بحث مباحثے ٹی وی چینلز پر بھی چل رہے ہیں، جو خود آ کر وزراء بتا رہے ہیں، آئینی عدالتوں کی بات ہو رہی ہے، جس پر پاکستان پیپلز پارٹی اس موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے کہ مساق جمہوریت 2006 میں جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہوا تھا، وہ کہتے ہیں ہم نے تو اس وقت یہ طے کر لیا تھا، ہم تو بعد میں لانا چاہتے تھے، نون لیگ اس میں بڑی رکاوٹ بنی ہے، تو بات یہ ہے کہ بعد میں 18ویں ترمیم بھی ہوئی، 24ویں بھی ہوئی، 18ویں ہوئی، 24ویں 25ویں، بہرحال ایک آدھ اور ہوئی تھی بیچ میں، تو 2006 سے آپ نے طے کیا ہوا ہے۔ جی، تو آپ طے نہیں کر سکتے نا، اس وقت 2 جماعتیں تھیں ملک میں بڑی، اب بہت سی جماعتیں ہیں، آج کولیشن گورنمنٹس ہیں، آج اپوزیشن ہے، آج ملک کی عوام ہے، ملک کے حالات بدل چکے ہیں، اس وقت آپ نے کیا، آپ نے کسی اور مقصد کے لیے کیا تھا، اب ملک کے حالات بدل گئے ہیں، کیا عوام کے سامنے رکھیں نا، جوڈیشری نے کبھی بات کی ہے کہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ چاہیے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی حد کہاں شروع ہوگی، سپریم کورٹ کی حد کہاں ختم ہوگی، اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ رات کو میرے ساتھ اعتزاز صاحب پروگرام میں تھے، وہ کہہ رہے تھے آپ کہاں بیٹھنا ہے، آئینی عدالت کے چیف کہاں بیٹھیں گے، سپریم کورٹ کے چیف کہاں بیٹھیں گے، ایک ہی تو بلڈنگ ہے آپ کے پاس، بلڈنگ اور بن جاتی ہے، لیکن ان کی جورسڈکشن کہاں پلان ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک مذاق خیز باتیں ہیں کہ صرف ایک آدمی ملک کا چیف جسٹس نہ بن سکے، اس پر ساری کھیل ہے، یہ صرف ادارے کے ایک چیف کو، جی جو اگلے ایج کے حساب سے معاملہ چل رہا ہے، منصور، وہ انہی کا باری ہے، جی جی جی، میں یقین سے میں نہ ان کو جانتا ہوں، نہ ان کے بارے میں کچھ جانتا ہوں، لیکن جو بھی بن رہا ہے اس کا حق ہے، نظام بنا ہوا ہے، اسی نظام کے تحت موجودہ چیف جسٹس بنے، اس سے پہلے والے بھی اس کے تحت بنے تھے، اگلا بھی بنیں گے، کیا رکاوٹ ہے؟ کیا آج پوری حکومت، پورے ملک کا نظام ایک جج سے خائف ہے؟ اور جو کچھ ان کے بارے میں سنا ہے کہ بڑے وہ درمیانے یعنی رستے پہ چلنے والے آدمی ہیں، سب کو کنسنسس سے چلنے والے آدمی ہیں، کوئی ایسے کنٹروورشل۔ اس کو آپ دوسری چیز سے بھی تو ذرا جوڑ کے دیکھیں، چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور پی ٹی آئی ان کے بارے میں کیا کہتی ہے اور یہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو آپ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پھر عمران خان سے، جی جی، فیصلے کس کے حوالے سے آنے، سزائیں کس کو دلوانا چاہتے ہیں، تو کہانی تو عمران خان سے جڑی ہے نا۔ فیصلے دیکھیں، نہ عمران خان کی بات ہے، نہ فیصلے آئین کے مطابق ہوتے ہیں، قانون کے مطابق ہوتے ہیں، کسی کو ریلیف مل جائے گا، کچھ کی خواہش پوری نہیں ہوگی، یہی ہوتا ہے ہمیشہ ہر فیصلے میں، ایک پارٹی چاہتی ہے کہ سزا ہو جائے، جو دوسرا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بچ جاؤں، تو یہ معاملات آئین کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا آپ اچھا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ عدالت ایک فیصلہ دیتی ہے، آپ قانون لے آتے ہیں اور بعد میں آپ کہتے ہیں جی ہم تو قانون لے آئے، ہم تو پابند نہیں ہیں؟ یہ اچھا پریسیڈنٹ نہیں، بالکل غلط ہے، یہ انلیگل ہے، اور میں حیران ہوں، سپریم کورٹ کو سٹرائک ڈاؤن کرنا چاہیے، ایسے قانون کو سسپینڈ کرنا چاہیے کہ اس کے مطلب بتائیں کیا ہے، کل تو پھر سپریم کورٹ کو بند کر دیں نا، جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا حکومت قانون لے آئے گی، یہ نفی ہو گئی، آج کی چھٹی ہو گئی۔ اب آج دیکھ لیں، نہ حکومت مان رہی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ، نہ الیکشن کمیشن مان رہا ہے، آج ادارے، آئینی ادارے آپس میں متصادم ہیں، ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے، جی کھڑے ہو گئے۔ یہ الیکشن کمیشن کنفیوز ہے یا مجبور ہے؟
فرق ہے اس بات میں؟ مجبوری کنفیوژن نہیں ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے نا، نہ یہاں کنفیوژن کی گنجائش ہے نہ یہاں مجبوری کی گنجائش ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اس سے پہلے یوسف گیلانی صاحب کی حکومت ٹوٹی، وہ بھی کہتے میں نہیں جاتا، گھر کیا کر لے گا سپریم کورٹ. پھر میاں صاحب کی حکومت ٹوٹی، کہتے میں نہیں جاتا ہوں، نہیں مانتا ہوں، میں قانون پاس کر لیتا ہوں. پھر کیا ہوتا؟ یہ غلط روایات مت ڈالیں، ان کی گنجائش نہیں ہے، یہ کمپلیٹلی انلیگل قانون ہے. تو الیکشن کمیشن تو یہ کہتا ہے کہ ہم مانیں کس کی، اس کا مطلب ہے سپرمیسی کی جنگ شروع ہو گئی ہے، ہم پارلیمنٹ کی مانیں. ان کو سپریم کورٹ کے فیصلہ ماننا پڑے گا. سیاستدان کہتے ہیں پارلیمنٹ از سپریم. پارلیمنٹ از سپریم ود ان اٹس کانسٹیٹیوشنل ایمبٹ. جب معاملہ سپریم کورٹ کے پاس تشریح کے لیے چلا گیا، انہوں نے تشریح کر دی، بات ختم ہو گئی. اب وہ تشریح ہو چکی ہے. اب آپ آئینی ترمیم کر کے اس کی نفی کر سکتے ہیں، آپ ایک عام قانون سے نہیں کر سکتے، لیکن وہ نفی بھی مستقبل میں ہوگی، ماضی میں جا کر نہیں ہو سکتی. جو سپریم کورٹ نے تشریح کی ہے اس وقت کے آئین کی تشریح کر دی ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہو گیا. اگر آپ نے آئین بدلنا ہے مستقبل میں اس کا اطلاق ہوگا. آپ خود ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، تو آپ ان معاملات کو چیلنج کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں جاتے؟ نہیں، میں چیلنج کہاں پہ کروں؟ کیا عدالتوں کو نظر نہیں آتا قانون کیا بنا ہے؟ میرے فیصلے کی نفی تو نہیں ہو رہی، ان کے فیصلے کی نفی ہو رہی ہے، مجھے ان کو بتانے کی ضرورت ہے. تو جس طریقے سے اختلافی نوٹ آ رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا ہماری تو عدلیہ بھی پولرائزڈ ہو چکی ہے؟ نہیں، اختلافی نوٹ تو حق ہوتا ہے نا. حق ہے، بالکل ٹھیک ہے. جو اس میں ایک جو یعنی انپریسیڈنٹڈ بات ہے، یونیک بات ہے کہ اس فیصلے میں بڑی سختی سے اٹیک کیا گیا ہے ڈسینٹنگ ججز پر. جی یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ آتھر جو ہے وہ جو چیف جسٹس بنیں گے وہی ہیں، منظور علی شاہ صاحب ہیں. تو یہ انہوں نے ایک بڑی انوکھی بات کی ہے. میں نے کہا میں نہ ان کو جانتا ہوں نہ قاضی فیصل صاحب کو جانتا ہوں، لیکن انہوں نے بڑی عجیب بات کی. تو ان کے آپس میں درمیان جو خط و کتابت ہو رہی ہے چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کے درمیان اور منظور علی شاہ صاحب کے درمیان، تو یہ معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ آئینی بحران کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں؟ آئینی بحران ہو، جب بھی روایات بھی ہوتی ہیں جوڈیشری کی کہ اس کی کسی نے پاسداری کی ہے، سب عوام کی نظروں میں سب بدنام ہو رہے ہیں، ادارہ بدنام ہو رہا ہے، ملک کا نظام خراب ہو رہا ہے. اب سب کو آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. آئینی عدالت اس وقت ملک کی ضرورت ہے؟ نہیں، آئینی عدالت کی اس ملک کو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 55,000 کیسز یہاں پہ ہیں، سیشن کورٹ میں لاکھوں، ہائی کورٹس میں لاکھوں پینڈنگ ہیں، ہمیں تو ضرورت ہے، ہمیں تو یہ عذر دے. اس میں سے کتنے کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہیں، کتنی اس میں سے ایڈمیسیبل ہیں؟ آپ بیٹھے نا، کل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ کیسے وہاں یہی مقدمے جائیں گے نا؟ یہی مقدمے ہیں، تو یہ مقدمے یا ایک بینچ بنا دیں، کر دیں. یہ پچھلے سال ایک لیجسلیشن ہوئی تھی جس میں کانسٹیٹیوشنل ایشوز پر کمیٹی بننی تھی. جی، تو صرف یہ نہیں ہے، لوور کورٹس کا کیا ہوگا؟ وہاں پر جو لاکھوں کیسز پڑے ان کا کیا ہوگا؟ بھئی آپ یہاں پر اگر کیسز ہیں تو آپ بیٹھیں اور کیسز کو حل کریں. میں آپ کو بغیر کچھ جانے یا ریکارڈ دیکھے بتا سکتا ہوں 1/4 کیسز تو دیکھنے کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے.